مشاورت اور غور و خوض کے بعد متفقہ طور پہ فیصلہ کیا پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب ہوں گے. کیئر ٹیکر چیف منسٹر بلوچستان کا آج اور کل تک یہ فیصلہ ہو جائے گا. تحریک انصاف کے تجویز کردہ پروفیسر حسن عسکری نگران وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر. پارلیمانی کمیٹیز میں ڈیڈ لاک کے بعد نام الیکشن کمیشن نے مشاورت کے بعد فائنل کیا. بلوچستان میں عبوری سیٹ اپ کا فیصلہ کل کیا جائے گا. اعتماد کا شکریہ، امیدوں پر پورا اتروں گا، حسن عسکری کی گفتگو. نامزد نگران وزیر اعلیٰ دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک کا حصہ رہے. تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ خوشائند قرار دے دیا. پانی کو عزت دو، کالا باغ ڈیم پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا. دوران سماعت چیف جسٹس کے ریمارکس. نام سنتے ہی سندھ خیبر پختونخوا میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے. اعتزاز احسن کا مکالمہ، کیا بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں؟ جسٹس ثاقب نثار کا جواب. آج پارلیمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ ریاست کے باقی 3 ستون کہاں ہیں؟ نواز شریف کا کاغذات نامزدگی فارم سے متعلق فیصلے پر رد عمل. LNG انکوائری سے متعلق سوال کا جواب نہ دیا. ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت. نواز شریف لندن فلیٹ کے اصل مالک ہیں. آف شور کمپنی کے ذریعے ملکیت چھپائی. JIT کے ریکارڈ کے مطابق قطری خط فسانہ ہے. نیب پروسیکیوٹر کے احتساب عدالت میں دلائل. نواز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا الزام. چیئرمین نیب کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست خارج. چیف جسٹس ثاقب نثار نے لیگی رہنما نور آوان کی اپیل پر چیمبر میں سماعت کی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو امریکی وزیر خارجہ کا فون. تعلقات میں بہتری لانے کے طریقہ کار اور تمام عسکریت پسند تنظیموں کے خلاف بلا تفریق کارروائی پر زور. افغانستان میں سیاسی اتفاق رائے کی اہمیت کے بارے میں بھی گفتگو. You know of women who have been asked for sexual favors by Imran Khan in return for political positions of power in his party. Is that what you're alleging? Yes. Favors were sought by Imran himself? As well as other members of the party. But himself included? Yes. عمران سے عداوت پر سب حدیں پار. ریحام خان نے بھارتی ٹی وی کو انٹرویو میں نیا محاذ کھول دیا. کپتان پر جنسی تعلقات کے بدلے سیاسی عہدے دینے کا الزام. اسلامی ایجنڈا وزیر اعظم بننے کی کوشش قرار. اوورسیز پاکستانی 2018 میں بھی ووٹ کے حق سے محروم. آن لائن سسٹم پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. سیکٹری الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں بیان. ضمنی انتخابات میں ای ووٹنگ کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. عدالت کے ریمارکس. کپتان کراچی سے بھی انتخابی اکھاڑے میں اترنے کو تیار. آج کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے. بلاول بھٹو نے NA 246 لیاری سے الیکشن لڑنے کا پلان بنا لیا. سندھ کے قوم پرست رہنما رسول بخش پلیجو کراچی میں انتقال کر گئے. مرحوم کی تدفین آبائی علاقے جنگ شاہی میں ادا کی جائے گی. رینالہ خرد میں دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات. گھریلو جھگڑے پر شوہر نے بیوی اور ساس کو چھری کے وار سے موت کی نیند سلا دیا. سالی زخمی، ملزم فرار.
مارگلا کی پہاڑیوں پر آگ بجھانے کے لیے مکمل آلات نہیں ہیں، قابو پانے کے لیے جھاڑیاں توڑ کر استعمال کرتے ہیں۔ سی ڈی اے کا سپریم کورٹ میں اعتراف، جدید آلات کیوں نہیں ہیں؟ از خود نوٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کا استفسار، رپورٹ طلب۔ سلامتی کونسل میں توسیع کی تجویز، پاکستان نے مخالفت کر دی۔ خرابی کو بڑھانے کی بجائے اسے دور کرنے کی ضرورت ہے، ملیحہ لودھی کا بیان۔ موبائل کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ لوئر دیر کا علاقہ ہے، میدان جہاں پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ کیا گیا ہے، اور اس دھماکے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت اب تک 3 افراد شہید ہو چکے ہیں، اور شہید ہونے والے افراد میں ایس ایچ او تھانہ لاموتی اور ایک کانسٹیبل اور ایک راہگیر شامل ہیں۔ جو زخمی اہلکار ہیں ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پر ان کا علاج معالجہ اس وقت جاری ہے۔ حکام بتا یہ رہے ہیں کہ اس دھماکے میں پولیس موبائل کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس دھماکے کے دوران ایس ایچ او سمیت ایک کانسٹیبل اور ایک اور فرد ہیں جو راہگیر تھے۔ تو یوں اب تک 3 ایسے افراد ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 2 پولیس اہلکار بھی ان میں شامل ہیں۔ سیاست کے میدان سے آپ کو خبر دیتے ہیں، تحریک انصاف کے تجویز کردہ پروفیسر حسن عسکری کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کیا گیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹیز میں ڈیڈ لاک کے بعد ان کا نام الیکشن کمیشن نے مشاورت کے بعد فائنل کیا ہے۔ حسن عسکری کا کہنا ہے کہ وہ اعتماد کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں، امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ پروفیسر حسن عسکری دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک کا حصہ رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ خوشائند قرار دیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد ایڈمنسٹریشن میں تبدیلیاں لائیں گے اور شفاف الیکشن کرائیں گے۔ فواد چودھری نے دنیا نیوز سے گفتگو کی اور فیصلے کو خوشائند قرار دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج مشاورت کے بعد اعلان کیا ہے اور یہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری کو بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب ہوں گے۔ پروفیسر حسن عسکری پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر اختر نذیر نے ان کے نام کا اعلان کیا۔ پروفیسر حسن عسکری دانشور، معروف سیاسی تجزیہ کار اور علمی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے نام پر اتفاق نہ ہونے کے بعد معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں بھی طے نہ پا سکا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے اتفاق رائے سے پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری کے نام کا اعلان کیا۔ ان کی تقرری آرٹیکل 224(a) کے تحت عمل میں آئی۔ باہمی مشاورت اور غور و خوض کے بعد الیکشن کمیشن نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا کہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب ہوں گے۔ پروفیسر حسن عسکری نے 1968 میں پنجاب یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس اور انگریزی ادب میں آنرز کیا۔ یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ پروفیسر حسن عسکری پنجاب یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ان کی تدریسی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ پروفیسر حسن عسکری دنیا نیوز کے معروف پروگرام تھنک ٹینک سے وابستہ ہیں۔ ان کے ٹھوس سیاسی تجزیے اپنی مثال آپ ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے ترجیح قرار دے دیا ہے پانی کا معاملہ، اور آج اس حوالے سے جب سماعت ہوئی تو چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پانی کو عزت دو، کالا باغ ڈیم پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا۔ اس پر آپ کو بتائیں کہ اعتزاز احسن نے بتایا کہ کالا باغ ڈیم کا نام سنتے ہی سندھ اور کے پی میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ کیا بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں؟ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران کالا باغ ڈیم کا تذکرہ ہوا، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ پانی کا مسئلہ قوم کے لیے عذاب بن جائے گا۔ کالا باغ ڈیم پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا، کوشش کریں کالا باغ ڈیم پر کانفرنس کروائیں۔ قانون و انصاف کمیشن پانی کے مسئلے پر سیمینار کرائے گا، یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا۔
آج کی سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ ووٹ کی عزت یہ ہے کہ لوگوں کو بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں. ہمارے نمائندے عمران وسیم ہمارے ساتھ موجود، ان سے مزید جانتے ہیں. عمران، کہیے گا کالا باغ ڈیم سے متعلق کافی کنسرن دکھائی دیے ہیں چیف جسٹس، کیا کہنا تھا ان کا اور انہیں کیا بتایا گیا؟ جی بالکل، چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ ڈیموں کی تعمیر کے حوالے سے مہم کا آغاز باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کراچی رجسٹری سے کیا جائے گا اور کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے اوپر بھی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور لا اینڈ جسٹس کمیشن بھی اس حوالے سے سیمینار کا انعقاد کرے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کالا باغ ڈیم کے معاملے کے اوپر صوبوں کو دوسرے صوبوں کے ساتھ لڑوانا نہیں چاہتے، بلکہ اس معاملے کو انتہائی فہم و فراز کے ساتھ دیکھا جائے گا، جذبات میں آ کر اس معاملے کو نہیں دیکھا جائے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پر بات کی جاتی ہے ووٹ کو عزت دینے کی، لیکن اب یہ جو پانی کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے عذاب بن سکتا ہے، تو ہمیں پانی کو عزت دو کا نعرہ بھی بلند کرنا چاہیے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گزشتہ 2 حکومتیں جو گزری ہیں انہوں نے پانی کے ڈیم تعمیر کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں. آصف علی زرداری اور نواز شریف عدالت میں آئیں اور بتائیں کہ ڈیموں کی تعمیر کے حوالے سے ان کے دور حکومت